الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل صدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تھوڑی سی آواز گھٹاؤ ماسٹر میں ہلکا جائے تھوڑے کم کرو. آج 8 محرم 1442 ہجری ہے. پچھلے جمعے پر 1 محرم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی. اس کے متعلق کچھ معروضات آپ کی گوش گزار کی تھیں. ساتھ یہ بات بھی کہی تھی کہ اگر کسی کا کوئی بندہ قتل ہو جائے تو مقتول کے ورثاء اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کے سامنے بار بار اسی بات کا تذکرہ کیا جائے. یہ پسند کوئی بھی نہیں کرتا. تو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، رواج چل رہا ہے. خطبہ واعظین وہ اس کو بہتر جانتے ہوں گے. بہرحال میری رائے یہ ہے کہ کم از کم اس واقعے کو باقاعدہ عنوان بنا کر عوام کو سنانا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا. ہاں اس کے مقام، اس کی جگہ پر اس شخصیت کا جس نے اللہ کے نام پر اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے، اس کا مقام اور مرتبہ سمجھایا جائے اور لوگوں کو یہ بات سمجھائی جائے دیکھو یار انہوں نے اپنی جان تک کی بازی لگا دی پر دین پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. تو اس طرح ان کا مقام بھی واضح ہو جائے گا اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ ان کی شہادت کا دن ہے. بہرحال آج پھر بھی میں یہی عرض کروں گا کہ شہادت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو دہرانا اور مسلمانوں کے دلوں کو بار بار رنجیدہ کرنا میرے خیال میں صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اس کی جگہ پر شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے شہادت کا مقام بیان کیا جائے. یار شہادت کا کتنا اونچا اور بلند مقام ہے، رتبہ ہے. اس کے بعد سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے منقبت اور ان کی شان اور مرتبہ ہے، اس کو اجاگر کیا جائے
تاکہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بھی پیدا ہو، اور شہادت کی جو ان کو موت نصیب ہوئی، شہادت کی جو پرکیف موت ہے، اس کا مقام بھی پتہ چلے، تاکہ مسلمانوں کے دل کے اندر شہادت کا جذبہ پیدا ہو۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو آج کی اس مختصر سی جمعہ کی نشست میں آپ ساتھیوں کے سامنے 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ ایک یہ ہے کہ شہادت اس کا کتنا بلند مقام ہے، تو پچھلے ہفتے والا انداز میں اختیار کروں گا کہ قرآن اور اللہ کی نظر میں شہادت کتنی اونچی چیز ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں شہادت کی موت کتنی عظیم موت ہے۔ بس جب یہ 2 ہستیاں، اللہ کی ذات اور رسول اللہ کی ذات، ان کے خیالات اس موت کے متعلق، شہادت کے متعلق جب بیان کیے جائیں گے، ایمان والا بندہ پھر کوشش کرے گا تمنا پیدا کرنے کی کہ اللہ مجھے بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے جی؟ اس لیے اس ذوق سے بیٹھیے گا کہ شہادت کا مقام اللہ نے کیا بیان کیا ہے، شہادت اللہ کو کتنی محبوب ہے، اس کے متعلق آپ کے سامنے ایک دلیل پیش کرتا ہوں۔ سورت کا نام سورت یاسین ہے، اور 22واں پارہ ختم ہونے والا ہے اور 23واں شروع ہو رہا ہے۔ وہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے میرے پاک پیغمبر ان لوگوں کو ایک بستی کا واقعہ سنا۔ کون سی بستی؟ انطاکیہ نام ہے اس بستی کا، اس کا واقعہ میرے پیغمبر ان کو سنا قرآن کی زبانی۔ اور کیسا واقعہ ہے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اذ جاء المرسلون، ان کے پاس ہم نے اپنے رسول بھیجے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ کا پیغام امت تک پہنچائے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ نے تقریباً 1,24,000 کے لگ بھگ انبیاء اور رسول کی جماعت کو بھیجا۔ ہمارا سب پر ایمان ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ہمارا ایمان ہے، جیسے 3 پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی ایک رسول کی بھی نفی اور انکار نہیں کرتے۔ ہر اللہ کا سچا رسول، ہر اللہ کا سچا نبی ہم مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ آخری نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، انہی انبیاء اور رسولوں میں سے اللہ نے کچھ انبیاء اور کچھ رسول انطاکیہ بستی والوں کے پاس بھیجے۔ اذ جاء المرسلون، جب اللہ نے ان کے پاس رسول بھیجے اور وہ ان کے پاس پہنچے، انہوں نے اپنی قوم، اللہ نے فرمایا اذ ارسلنا الیہم اثنین، اللہ نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے۔ کتنے؟ 2 رسول بھیجے، اور پھر فرمایا فَكَذَّبُوهُمَا، انہوں نے ان دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا، دونوں رسولوں کا انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے تیسرا بھی رسول ان کے لیے بھیج دیا۔ 3 رسول ان کے پاس آئے اور آ کر انہیں کہنے لگے اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، او بستی والوں
ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول پیغمبر نبی ہے۔ اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، آگے سے قوم والوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، اے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں، اے رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، تُساں تاں ساڈے آر انسان ہو، جیرا ساڈے آر انسان ہوئے ساڈے باپ دادے نے سانو دسا ہے او نبی بن سکدا نہیں۔ اے انہیں انکار کیتا۔ سورت دنا سورت یاسین ہے اور آیت نمبر 15 ہے، گھروں میں جا کے دیکھ لیجئے، ترجمہ غلط ہو، حوالہ موجود نہ ہو، جو سزا متعین کرے میں تیار ہوں، اور اگر حوالہ موجود ہو تو پھر ماننا تمام مسلمانوں کا کام ہے۔ اللہ نے فرمایا ما انتم الا بشر مثلنا، تساں ساڈے آر انسان ہو، تے جیڑا ساڈے آر انسان ہوئے او نبی بن سکدا نہیں۔ اج بھی کچھ لوگ بیچارے جہالت دی وجہ تو آدے نا او لوگوں سنو نبی نو بشر آکھنا کفر ہے۔ آج بھی لوگ آدھے نا نبی نو بشر آکھنا کفر ہے تے گستاخی ہے۔ اللہ فرمایا ما رسلنا من قبلک الا رجالا، اساں جدوں بھی کوئی نبی تے رسول بنا کے بھیجے ہمیشہ مرداں دے وچوں بھیجے، نوریاں وچوں نہیں بھیجا، فرشت جنہ وچوں نہیں بھیجا، تے عورت نو بھی رسول بنا کے نہیں بھیجا۔ یہ اللہ دے قرآن دا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا پہلی گل ہے تساں ساڈے آر انسان ہو، تے جیڑا ساڈے آر بشر انسان ہوئے او نبی نہیں بن سکدا۔ اے انہاں کافراں دا دعویٰ آئی، انہاں کافراں دا دعویٰ کیا آئی کہ انسان نبی، بولو بولو، انسان نبی نہیں ہو سکدا۔ انطاکیہ والے کافراں تے نبیاں نو جھٹلاون والاں دا دعویٰ۔ دوسری گل کہہ رہی ہے وما انزل الرحمن من شیء، دوسری گل ہے اللہ نے تواڈے تے کوئی کتاب، کوئی دین، کوئی وحی نازل نہیں کی تھی، کوئی شے تواڈے کول کوئی نہیں۔ تساں نبی بننا چاہتے ہو تے رسول آتے ہو اپنے آپ نو، پہلی گل تے تساں انسان ہو، انسان نبی نہیں ہوندا۔ دوسری گل ہے تواڈے کول کوئی وحی وغیرہ نہیں آئی، تواڈے کول کوئی نشانی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگے بستی والے آکھن لگے ان انتم الا تکذبون، او نبوت دا دعویٰ کرن والے ہو تساں تا سانو جھوٹے معلوم ہوندے ہو، نبیوں نو جھوٹا آکھنا۔ اللہ قالو ربنا یعلم، انہاں تیناں رسولاں نے مل کے آکھیا ہے ربنا یعلم، اور جس وقت کوئی بھی دنیا تے گواہ نہ ہوئے، مومن تے موحد دا گواہ کون ہوندا ہے؟ اللہ دی ذات گواہ ہوندی ہے۔ بڑا زبردست واقعہ یاد ہے، حضرت ابو بکر صدیق دے تھپڑ والا، لیکن ٹائم تھوڑا ہے اڑے نہیں ویندے، اپنا مقصود پورا نہ ہو سی۔ فرمائیں کہ قالو ربنا یعلم، او لوگو ساڈا رب جان دے انا الیکم لمرسلون، اللہ دی قسم ہے اللہ سانو نبی بنا کے بھیجا ہے، اللہ سانو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ زکریا مسجد والو اے آیت سنو، دلان دے اندر لکھ کے لے جاؤ۔ اللہ دے نبیوں نے اپنی قوم والا نو آکھا ہے وما علینا الا البلاغ المبین، او
ساڈی نبوت نو جھٹلاون والے ہو، ساڈی نبوت دا انکار کرن والے ہو، سانو اللہ دا نبی تسلیم نہ کرن والے ہو، ساڈا زور کوئی نہیں، ساڈا زور کوئی نہیں، ساڈے ذمے کے رہ وما علینا الا البلاغ المبین، ساڈا کام ہے تانوں دس دیونا، تواڈے تک پیغام پہنچا دیونا، باقی ہدایت دیونا نہ دیونا اے اللہ دا کام ہے، تساں نہیں من دیتے نہ منو تواڈیاں مرضیاں، ساڈا زور کوئی نہیں۔ اللہ دی قسم ہے میرے بھائیو، اج منبر رسول دے نال کھڑے ہو کے، مصلی رسول دے کھڑے ہو کے میں بھی تانوں یہ گل آکھ رہا، ساڈا کام ہے قرآن و سنت دے دلائل دکھا دیونا، واضح کر کے بیان کر دیونا، منن والے من لیندے نے، نہ منن والے نہ منن تے ساڈا زور کوئی نہیں، بے شک نہ منن، حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر بولو بولو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچے ابو طالب ادی سراندی دے نال بیٹھے ہوئے نے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او چاچا اچھی آواز نال تو کلمہ نہیں پڑھدا، میرے کان دے اندر صرف ہولے ہولے پڑھ دے، جلکا عند اللہ، اللہ دی منت سماجت کر کے تینوں میں جنت لے ویسا، پر تو میرے کان دے اندر اقرار کر دے اللہ وحدہ لا شریک محمد کریم اس دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاچا کھن لگا اخترت النار علی اللہ، اور بھتیجا مینوں پتہ ہے تو ہے بھی سچا، تیرا مذہب بھی سچا ہے، اقرار تائیں نہ کردا، پچھے آکسن یار اپنے بھتیجے دے دین نو جہنم دی اگ دی وجہ تو من گیا، اے تانا میں سننا برداشت نہیں کردا، آخر کار فوت ہو گیا، مر گیا۔ اس تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر روندے ہوئے واپس چلے گئے، اللہ پاک نے آیت اتاری انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، سنیا انہیں تا نہیں ہوندا کہ جیرے بندے دے نال تینوں پیار ہوئے، ضروری نہیں جو اسے نو ہدایت ملے، بلکہ ہدایت دیندہ تے میں اپنی مرضی نال۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے ساڈا کام میں پہنچا دیونا، منواونا ساڈا کام کوئی نہیں، او ساڈا نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے فرمایا لست علیہم بمسیطر، اے میرے پاک پیغمبر تو انتے سوٹی چاہ کے ڈنڈا چاہ کے تے نہیں کھڑا، جیرا بھی ہلن لگے تو آنکھیں منو جی منو، نا ان علیک الا البلاغ، تیرے ذمے صرف پہنچا دیونے۔ تساں مولویاں کو کئی دفعہ سنو ہو سی بیان ختم کرن لگن نا، بیان ختم تو آخر تے کئی علماء آدن وما علینا الا البلاغ المبین، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے ساڈا کام ہی پہنچا دیونا، اگے مننا نہ مننا تواڈے اپنے نصیب۔ ٹھیک ہے، بہرحال اپنے موضوع پہ آئیے۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ قوم والے دوجی لین تے آ گئے،
پہلا سٹیپ انکار کیتا، دوجا سٹیپ بدماشی تے آ گئے۔ انہاں آکھا جے تساں اگر اسانو اس گل تو بار بار مجبور کیتا کہ اساں اللہ دے نبیاں اساں تانوں سنگسار کر دیونا ہے، پتھراں نال چور چور کر دیونا ہے، حتیٰ کہ اے بحث مباحثہ شروع ہے۔ اپنی گل یاد رکھنی ہے، کیری شہادت موت اللہ دی نظرچ، یہ موضوع آئی نا۔ یہ تو میں تمہیں چند چیزاں جیری اضافیاں واقعے دے اندر موجود ہیں وہ دسیاں، ہون اصل موضوع تے آ رہے ہیں۔ یہ گل بحث مباحثہ ہو رہے ہیں، تقرار ہو رہے ہیں آپس دے اندر، حتیٰ کہ اے گل دا پتہ ایک بوڑھے آدمی نو لگ گیا، بڑھے آدمی نو اس گل دا پتہ چل گیا کہ یار ترے اللہ دے نبی تے اللہ دے رسول ہیں اور قوم والے انہاں دے نال الجھ رہے ہیں، انہاں دے نال ٹینشن بنی ہوئی ہے، اللہ دے پاک پیغمبراں نو پریشان کر رہے ہیں، حتیٰ کہ او بندہ اتھوں دوڑ پیا، اللہ نے فرمایا وجا من اقصى المدینۃ رجل یسعی، اللہ فرمایا او لوگو میرا بندہ نبیاں دی تائید واسطے، نبیاں دے مشن دی تائید واسطے، نبیاں دے امداد واسطے جس وقت اتھوں اپنا کم کاج بستی دے کنارے تے رمن والا ہے، کم کاج چھوڑ کے دوڑ کے آمن لگے، میں اللہ پاک نے اپنی قدرت دے کیمرہ دے نال اس دی ویڈیو بنا کے قرآن دے اندر اپنے محمد تے اتار کے دسا دیتا ہے، جیرا ساڈے نبیاں دا چھڑا ساتھ دے ویچا اساں اس دے چلن نو قرآن بنا دیندیاں۔ ہاں اس واسطے موحداں دا ساتھ دیتا کرو، توحید والا دا ساتھ دیتا کرو، سمجھ آئیے؟ اللہ پاک تواڈیاں لب کشائیاں نو تواڈے ہونٹ ہلاون نو اپنی بارگاہ دے اندر لکھ کے دن قیامت دے او دا بھی وزن ودھا کے تواڈے جنت دا ذریعہ بنا دے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ موحد دے نال تائید کیتی ہے، اللہ دی توحید دی تائید کیتی ہے، پیغمبر دے مشن دی تائید کیتی ہے، اللہ دے قرآن دی تائید کیتی ہے، اللہ پاک اے تائید ضائع نہیں ہون دیندا۔ اپنے موضوع تے آؤ، بوڑھا آدمی حبیب نہ ہے، نجار تے درخان فیملی دے، نجار تے کارپینٹر کام کرن والا ہے، او بندہ جس وقت دوڑ کے آئے اللہ اس دے دوڑن نو قرآن بنا کے نبی تے نازل کر دیتا ہے۔ کیا مقام اسی ہے اس بندے دا؟ دوڑ کے آیا یسعی، سائی کر دے ہویا، دوڑ لگا دے ہویا ہے، آکھن لگا قال یا قوم، او میری قوم والو، او نوجوانو جوانو وڈیو چھوٹیو مردو عورتو، یا قوم اتبعوا المرسلین، اللہ دا واسطہ ہے میری قوم والو، انہا اللہ دے نبیان دی گل نو جھٹلاؤ نہیں، اے جھٹلاون والے چہرے نہیں، انہا نو جھٹلاؤ نہیں، اللہ دا پیغام لے کے آمن والے لوگ انہا دی گل نو جھٹلاؤ نہیں، اتبعوا المرسلین، انہا دے پیچھے چل پاؤ، اور پھر آکھن لگا اتبعوا اللہ یسألکم اجرا، دوجی گل یہ ہے کہ میں تانوں آکھیا ہے گل انہاں دی منو، انہاں دے پیچھے چلو، کیوں؟ وجہ کیری ہے اے تانوں دین دی گل دسا کے تواڈے کول کوئی اجرت تے مزدوری بھی نہیں منگدے، کوئی اجرت کوئی نہیں، کوئی اس کا معاوضہ نہیں، اللہ اکبر، مفت ملتا ہے دین، مفت۔ علماء منتا کر دین آ جاؤ اللہ دے گھر، ہفتے تو بعد ایک گھنٹہ دیو اللہ دے گھر نو،
آ کے دین سکھو تاکہ تہاڈا پورا ہفتہ دین دے مطابق گزر جائے۔ لیکن مسلمان اس دے کول فیس بک چلاون واسطے گھنٹوں گھنٹے موجود ہیں، کاروبار چلاون واسطے دن رات موجود ہے، اللہ دا دین سکھن واسطے ایک گھنٹہ نہیں دے سکتا۔ اے کیرے دن قیامت دے اللہ نو جا کے منہ دکھے سی، یہ سوچن دی گل ہے کہ نہیں؟ فکر کرن دی لوڑ ہے نا۔ اس واسطے جتنے بیٹھے ہو تساں اج تو تہیہ کرو دل لے، اج دے بعد اساں جمعے تے بیان واسطے ٹائم نال پہنچنا ہے تاکہ اساں نو قرآن و سنت دی کوئی گل سمجھ آئے اور اساں دین سکھ لواں۔ کرسو انجیں دیکھو صحیح ساڈے میاں علی دی زبان وچ پتہ کیا دین، اس زبان نال بندہ دھی بھین دا رشتہ دے باندا ہے، ہوندی انجیں گل کہ نہیں؟ ہن جنا والی گل کیتی بیٹھے ہو نا، پتہ لگ ہے کاش میں تو ہو سکوں نا اگلے جمعے، چلو فون تے پوچھ گئے سب میں بھائی اگلے جمعے کون کون ٹائم نال آیا ہے۔ بھائی قرآن سیکھو، دین سیکھو، کوئی کام بغیر سیکھے بندہ نہیں کر سکتا۔ چھوٹی جی ہٹی چلاونی ہوئے نا کاروبار، چھوٹی جی دکان، اس واسطے بھی پہلے کہند کول تھوڑا بہت ایکسپیرینس حاصل کریندا ہے بھئی یار میں شے بیچنی کیے، کسٹمر نو ڈیل کیے کرنا ہے۔ اتنا بڑا دین جس پر تیری میری پوری کائنات کے انسانوں کی کامیابی کا مدار ہے، اس کو ہم بغیر سیکھے کہتے ہیں آ جائے گا، خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ انہیں سوکھا دین نہیں آندا۔ اگر یہ گل ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گردن تے سولہ آل رسول شہید نہ کرا دینا، حضرت عمر دے سینے تے چھرے نہ چل جاندے، عثمان بن عفان نو قرآن پڑھ دے ہوئے لوگ شہید نہ کر دیندا، علی المرتضیٰ نو فجر دی نماز تے جانے ہوئے لوگ شہید نہ کر دیندے، حضرت حمزہ دے 11 ٹکڑے نہ ہو جاندے، اللہ دی قسم دین ایڈا سوکھا ہوندا تھا۔ اس تے خون لگ دین، اساں پسینہ ہی نہیں کر سکتے۔ پسینہ کہہ رہا اے سی پکھے کولر ہر چیز لگی ہوئی ہے مسجداں دے اندر، اساں صرف با کے آوات علی دین سنن واسطے تیار کوئی نہیں۔ اللہ حبیب آکھن لگا اتبعوا من لا یسألکم اجرا، انہاں دے کول دین سکھ لو، انہاں دے پیچھے چلو جیرے تواڈے کول کچھ بھی نہیں منگدے، کوئی بھی مطالبہ کوئی نہیں۔ اچھا یہ دسو جتنے بیٹھے ہو تواڈے کول آج تک میں کوئی مطالبہ کیتے بھئی مینوں 4 آنے دیو، پانی دے گھٹ پلاؤ، کوئی مطالبہ نہیں ہے ہمارا، صرف درخواست ہے، منت ہے، قرآن سیکھ کے چلے جاؤ، اللہ تمہاری دنیا آخرت کامیاب بنا دے گا۔ اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، او لوگو تواڈے کول کوئی مزدوری تے اجرت نہیں منگدے، انہاں دے پیچھے چلو، تینوں چہرے اللہ دے رسول ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں۔ دوسری گل یہ ہے اے کوئی جھوٹے نہیں، اے کوئی کذاب نہیں، اے کوئی خاتم النبیین خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد چاون والے جھوٹے نبی نہیں، بلکہ حبیب نجار آکھن لگا وہم مہتدون، اے ہدایت یافتہ اللہ دی طرف ہادی تے مہدی بن کے آئے نے، اللہ دی طرف رسول تے نبی بن کے آئے نے۔ اور یاد رکھو نبیان دے پیچھے اکھاں بند کر کے چلنا چاہیے۔ ایک اصول سمجھ کے جاؤ، اصول دل کی تختیوں پہ لکھ کے لے جاؤ، دل کی تختیوں پہ لکھ کے لے جاؤ۔ اصول کیا ہے؟ اپنے پیر دے پیچھے چل، اپنے مولوی دے پیچھے چل، اپنے استاد دے پیچھے چل، اپنے شیخ دے پیچھے چل، اپنے امام دے پیچھے چل، جس دے بھی پیچھے چل، صحابی دے پیچھے چل، اللہ دی قسم اصول ہے چل بے شک کوئی حرج نہیں، پر اکھیاں کھول کے چل، اکھاں کھول کے چل۔ مولوی ہے گل او من جیری قرآن و سنت دے مطابق ہوئے، مرشد تے پیر ہے او دی او گل من جیری قرآن و سنت دے مطابق ہوئے، کوئی امام ہے او دی او گل من جیری قرآن و سنت دے مطابق ہوئے، حتیٰ کہ صحابی دے پیچھے بھی چل تا اس نو بھی دیکھ تاکہ اس دے اندر بھی قرآن و سنت دی دلیل موجود ہوئے۔
یاد رکھ ہکا نبیاں دیاں ہستیاں ہوندیاں، توجہ توجہ یہ اصول بتا رہا ہوں، ہکا نبیاں تے رسولاں دیاں ہستیاں ہوندیاں، ساری دنیا دے پیچھے چل، اکھیاں کھول کے چل، نبیاں تے رسولاں دے پیچھے چل، اکھیاں بند کر کے چل، اے اصول ہے۔ آج لوگاں کہہ کیتا ہے مولوی جیری گل بھی آکھیے، او میں ایک دن سندا پہ عام میڈیا تے اوکے جی او قرآن پڑھ پڑھ کی تو لوگوں نو کافر بنائی جاندا ہے، تیرے قرآن نہ لوگ کافر ہو رہے نے تے فلانے دی قوالیاں نہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ تسیں سنو اسی گلے ہے سنا ہے نا، ہن اگو واہ 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 اگو ہو رہی ہے۔ یہ اندھی تقلید ہے کہ مولوی کیا بکواس کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ قرآن ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے، قوالیہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب لوگ مان لیں تو یہ اندھی تقلید ہے، اندھی تقلید نا، مولوی دی گل من او من جیری قرآن و سنت دے مطابق ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھا کہ اسمعوا واطیعوا، امیر المومنین ہے اور 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، اور یہ ایسا حاکم ہے کیسر و کسرا اپنے اپنے محلات میں عمر کا نام سن کے کانپتے تھے، بڑا جلال اور روب تھا اس کا۔ اپنی عوام کو کہتے ہیں، صحابہ ہے، کہتے ہیں اسمعوا واطیعوا، میری گل سنو تے میری گل منو۔ ایک بندہ بچ اٹھی کھلوتا ہے دیہاتی ہے، آکھنے لگا کہ نہ سن دے تے نہ من دے۔ حضرت عمر چونک گئے، کیا کھے اس آکھا نہیں سن دے تے نہیں من دے اس وقت تک جب تک تو اسانو ایک گل دا جواب نہ دے۔ حضرت عمر فرمایا دسو کیری گل؟ انہاں آکھیا جیری مال غنیمت جو چادرہ ملیاں جیری سارے مسلمانوں نو ملیاں وہ اتنیاں چھوٹیاں کہ کہندہ لباس نہیں بن سکدا، تساں انہیاں چادرہ نال لباس پورا کیتا ہویا ہے، تساں آپ زیادہ کیوں لئیاں تے اسانو تھوڑیاں کیوں دیتیاں نے؟ حضرت عمر فرمایا بہت اچھے بیٹا عبداللہ کھڑا ہو جا اور ان کو جواب دے۔ حضرت عبداللہ ان کا بیٹا تھا عبداللہ بن عمر، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے فرمایا بھائی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، چادریں چھوٹی تھیں، لباس نہیں بن سکتا تھا، میں نے اپنے حصے کی چادر ابا جی کو دے دی تھی، اس سے ان کا لباس بنا ہے۔ اس نے اگو آ کے ہون تو گل کرتے ساری مننیاں دے، گل یہ ہے بے اندھی تقلید نہیں کرنی، من اس نو جیرا قرآن و سنت مطابق گل کرے۔ اے نہیں آکھنا فلانی کتابڑی لکھا پہ ہے، فلانی انہیں آکھا ہے چاہنا، اے ترازو ہے، ترازو کسوٹی اور معیار ہے، اس تے تول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تے تول، بس ترازو دے دو پلڑے نہیں، انہاں دے وچے آ کے تول، او گل انہاں ترازو دے پلڑے دی پیمائش پوری اترے تے یاد رکھ او دین ہے، اس تے پوری نہیں اتر دی، جیری بھی سونی ہوئے دین نہیں، الٹا عذاب تے مصیبت ہے۔ اللہ تو گل قانون کیرا سمجھایا ہے، کسے دے پیچھے بھی چل، اکھاں کھول کے چل، اللہ دے نبی دے پیچھے چل، اکھاں بند کر کے چل، ٹھیک ہے جی؟ آکھن لگا وَهُمْ مُهْتَدُونَ، کیا ٹائم ہو گیا جی؟ کتنے بجے بس؟ پونے پہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اے اللہ دے نبی نے اتبعو 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 انہاں دے پیچھے چلو، انہاں آکھن لگے اے بڑھا اے بوڑھا سفید ریشا تینوں کے ہو گیا ہے، ہن تو نہیں تا تو ساڈے نال اٹھدا بانٹدا ہے، ہن تک تا تو ساڈے نال چلدا پھردا ہے، ہن تینوں کے ہو گیا ہے، تو کیوں ساڈے خلاف ہو گیا ہے؟ او اگو جواب کے دیندا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وَمَا لِيَ، او مینوں کے ہو گیا لا عبدو، میں اس دی عبادت نہ کراں جیرے میرا نام و نشان کوئی نہیں تے مینوں پیدا کرن والا اللہ ہے، اس دی کیوں عبادت میں نہ کراں؟ مینوں کہ ہو گیا ہے حقیقی معبود نو چھوڑ کے غیر اللہ نو آ کے سجدے کراں، غیر اللہ دے آ کے طواف کراں، غیر اللہ دے سامنے آ کے جھکاں، اے ہو نہیں سکدا۔ مینوں پیدا کرن والا کون ہے؟
ساری کائنات دا پیدا کرن والا کون ہے؟ ایک اللہ دی ذات ہے. جس وقت پیدا کرن والا ایک اللہ ہے تا سجدیاں تے عبادتاں دے لائق بھی ایک اللہ ہے. اے بڑھا آکھن لگا نہیں ہو سکتا میں اس نو چھوڑ دیواں. اتخذ من دونہ آلہہ. ہائے ہائے کمال دی تقریر کی تھی اس بڑھے آدمی نے. بڑھا جوان ہو جائے نا جیلے ہوتا جذبہ تو وہ بڑے کم کر جاندہ ہے. بڑھا آکھن لگا بوڑھا آدمی آکھن لگا اتخذ من دونہ آلہہ. کیا میں اس تو علاوہ انہاں نو معبود بناواں جینو تساں بنائی کھلے ہو؟ اتخذ من دونہ آلہہ ان یردن الرحمن بزرن. اگر او جرا رحمان حقیقی معبود ہے او چاہے ارادہ کرے کینو تکلیف پہنچاون دا لا تغنی انی شفاعتم. تک کوئی توڑے غیر معبود جتنے بھی ہیں اللہ تو علاوہ اگر اللہ تکلیف دا فیصلہ کر دے وے کوئی تکلیف دور ہٹا سکدا نہیں. کوئی ہٹا سکتا ہے دور؟ او علماء نے بڑی پیاری بات کی ہے. علماء فرماتے ہیں ایک وال سفید و ونجے داڑھی دا سر دا وال سفید و ونجے کوئی مئی دلال ایسا کوئی نہیں اس سفید وال نو دوبارہ کالا کر دے وے. مہندیاں لیندے ہر ہفتے ہر مہینے وطلو سر کڈی کھلے ہوندے ہوندے نہیں جے نہ تا آکھیا فلانے بابے کو جاؤ تے وال کالے ہو جاندے. کوئی وال چٹے نو کالا نہیں کر سکدا, کوئی کالے نو سفید نہیں کر سکدا, کوئی مریض نو شفا نہیں دے سکدا, کوئی صحیح بندے نو تندرست نو بیمار نہیں کر سکدا. سب کچھ کرن دھرن والا کون ہے؟ ایک اللہ دی ذات ہے. بوڑھا آکھن لگا میں اس نو کیوں نہ پکارا؟ انہاں آکھیا انی اگے آکھن لگا انی ذل فی ضلال مبین. ہن توڑی میں جتنے بھی غلطیاں کیتیاں نا غلطیاں دے اندر رہا اج مینوں سمجھ آئے انی آمنت بربکم فاسمعون. او قوم والو سنو مینوں اللہ دی قسم ہے اج تو بعد میں نبیاں دے نال توحید والاں دے نال رسالت والاں دے نال رسولاں دے نال اللہ دے پیغام پہنچاون والاں دے نال. او آکھن لگا میں انہاں دے نال. قوم والا نے کہ کیتا ہے اس بڈھے نو مارنا شروع کر دیتا ہے حتیٰ کہ ماردیاں اس نو شہید کر دیتا ہے. اس دے پیٹ مفسرین نے لکھا ہے اس دے پیٹ دے اتے چڑھ کے کڈن لگ گئے حتیٰ کہ اس دا پیٹ پھٹ گیا, آندھرا باہر نکل گئیاں. ہڈوں ایک کم ہویا. اللہ فرمایا اس بندے نے میرے راستے تے شہادت دیتی ہے, میرے راستے تے شہادت دی موت قبول کیتی ہے. ہن سنو میری نظر دے اندر شہادت دی موت دا کتنا مقام ہے. اللہ فرمایا قیل ادخل الجنہ. اللہ فرمایا ہے او لوگو میرے نزدیک شہادت دی موت دا اے مقام ہے جو او بندے دی روح اس جسم میں جو خارج ہوئی ہے میں فوراً آکھیا ادخل الجنہ سدھا جنت دے اندر چلا جا. او 70 سال دا بوڑھا تیرے پچھلے سارے گناہ معاف. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید دے خون دا قطرہ اجے زمین تے گردا نہیں اللہ اس دیاں ساریاں خطاواں پہلے معاف کر دیندا ہے. اللہ دے نزدیک شہید دا مقام ہے سارے گناہ معاف اور اس نو انعام دے طور تے اللہ فوراً جنت دے اندر پہنچا دیندا ہے. اے اللہ دے نزدیک شہید دا مقام ہے. اور رسول اللہ دے نزدیک شہید دا مقام سنو, شہادت دی موت دا مقام سنو. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا لوددتُ ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوددتُ میرا بڑا دل کریندا ہے، میرا بڑا جی چاہندا ہے، مینوں بڑا ذوق ہے، بڑا مینوں شوق ہے، لوددتُ ان اقتل فی سبیل اللہ، مینوں بڑا شوق ہے کہ میں اللہ دے راستے دے اندر شہادت دی موت پا جاواں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا میرا بڑا جی کردا ہے اللہ مینوں شہادت دی موت عطا فرمائے، ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا۔ آئے کیڑا پیار ہے شہادت دے نال، شہادت دی موت دے نال کتنے محبت ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے ثم احیا وت اللہ مینوں زندہ کرے، ایک دفعہ شہید ہوا نا، اللہ مینوں زندہ کرے، ثم اقتل وت دوبارہ میں شہید ہوا، ثم احیا وت اللہ مینوں زندہ کرے، ثم اقتل وت میں شہید ہوا، ثم احیا وت اللہ مینوں زندہ کرے، اللہ مینوں زندہ کر دیا نہ تھکے تے میں شہادت دی موت مردیا نہ تھکا۔ اے اللہ دی نبی دی نظر شہادت دی موت ہے۔ اس دا مطلب یہ ہویا شہادت دی موت ساریاں موتاں نالوں اعلیٰ موت ہے نا، ہے نا؟ اسی طرح شہادت دی موت ساریاں موتاں نالوں افضل موت ہے، تے جینوں چنگی موت آ ونجے، جینوں چنگی موت آ ونجے اس دے پیچھے رونا چاہیے، ماتم کرنا چاہیے بھائی ہائے چنگی موت کیوں مر گیا؟ نا، شہادت دی موت چنگی موت ہے، تے شہادت دی موت کسے نو نصیب ہو جائے اتھے ماتم نہیں کرنا چاہیے، رونا پٹنا نہیں چاہیے۔ آج بھی سارے مشاہدے چو بندے گزرے ایسے جہاں دے لوگ ڈیفینسز چین آرمی وغیرہ کوئی بندے شہید ہو جاندے تو اس دے وہ رسا جیرے پچھو ہوندے، یقین کرو میں خود ایک بندے کو سنا ہے، اس بندے آکھا ہے جی میرا بیٹا شہید ہو گیا، مینوں کوئی غم کوئی نہیں۔ ہن دسو پہ بیٹے دی موت تے غم نہیں ہوندا؟ ہوندا ہے، لیکن چونکہ اس نو چنگی موت مل گئی ہے اس بندے دے منہ چو نکل رہا ہے، والد دے وارث دے منہ چو کہ سانو کوئی غم کوئی نہیں، ساڈا بیٹا چنگی موت مر گیا۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے انہوں نے شہادت دا اعلیٰ مقام نصیب کیتا ہے، تو میرے بھائیو سانو ماتم تے رومن پٹن تے گریبان پھاون دی اور ایک اپنے سینے زد و کوب کرن دی کوئی ضرورت کوئی نہیں، بلکہ سانو اس چیز تے فخر کرنا چاہیے کہ ساڈے امام، ساڈے نبی دے صحابہ، نبی دی آل، نبی دے اہل بیت دے افراد اپنی جان دی قربانی دے گئے پر دین تے کوئی کمپرومائز نہیں کیتا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اور پھر یہ تو انہوں پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین، میرے پیغمبر جیرا صبر کرے اس نو خوشخبری سناؤ، کیری گل دی؟ ان اللہ مع الصابرین، جیرا بندہ صبر کرے اللہ اس دا مونڈا بنویندا ہے۔ ساڈا ایمان ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کیتا ہے، شہادت قبول کیتی ہے، قربانی دے دیتی ہے، صبر دا دامن نہیں چھوڑا، اللہ انہاں دے نال دنیا دے اندر بھی ہے، آخرت دے اندر بھی انہاں دے نال ہے۔ باقی رہا مسئلہ، ہاں بیان کرتے ہیں انشاءاللہ۔ باقی رہا مسئلہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق، تو ان کا جو مقام ہے اس کے متعلق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیدہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین میرے دونوں بیٹے دن قیامت کے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور جیرا بندہ جنت دا سرداریاں جینوں نصیب ہو ونجان، جینوں شہادت دی موت نصیب ہو جائے، اس تے رونا چاہیے نہ فخر کرنا چاہیے۔ اسانو فخر ہے سیدنا حسین ابن علی نے شہادت دی موت قبول کیتی ہے پر دین نو ضائع نہیں کیتا۔
ٹھیک ہے، اور یہ چیزاں سانو یہ سبق دے رہی ہیں نے مسلمانہ تو بھی اپنے آپ دین دے پچھو پچھو چلایا کر. اساں دین نو پیچھے سٹ دیندے ہاں تے آپ اگے چلدے ہاں. خاندان اگوں ہوندا ہے ساڈا دین پیچھے ہوندا ہے، ساڈی خواہشات اگے ہوندیاں دین پیچھے ہوندا ہے، ساڈا سب کچھ اگے تے دین پیچھے. پر اللہ تے اللہ دے رسول نو منن والے اور انہاں دے پیروکار، انہاں دے متبعین، انہاں دا طرز زندگی اے ہوندا ہے او دین نو اگے رکھ دین، آپ پیچھے چلدے. خاندان رسدا ہے رس جائے کوئی پرواہ نہیں، دین تے حرف نہ آوے. رشتہ داریاں ترٹ دیاں ٹوٹ جان کوئی پرواہ نہیں، دین تے حرف نہیں آونا چاہیے. پر ایو جائے بندے خال خال نظر آندے بہت کم نظر آندے. دعا کریا کرو اللہ سانو ایو جا جذبہ نصیب فرمائے. حقیقت ہے آج ہم ساری چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، صرف دین کو اہمیت نہیں دیتے. آپ دیکھتے نہیں ہیں شادیوں کا موقع آتا ہے تو کیا کہتے ہیں جی، والد کہتا ہے ڈھول نہیں رکھنے، میوزک شو نہیں ہوگا، تو آگے سے پتہ کیا کہتا ہے، او جی پتر دا جیرا دولہ صاحب ہے نا اس دے دوستاں آکھے اساں آپ اپنے خرچے تے لے اساں. ہوتا ہے نا ایسے ایڈے خیر خواہ شیطانی کم اپنے جیبے چو لے کے آسا. انہوں نے پتہ ہے بھئی انہاں دا جیرا والد ہے شرم و بشرم اساں پیسے دیون نہ دیسی، شیطانی کم تو ہونا ہی ہونا. اساں دوست بیٹے کے دوستوں سے مجبور ہو کر دین کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں. کہتے ہیں جی کیا کریں جی، بیٹے کے دوست ناراض ہوتے ہیں. کبھی یہ بھی سوچا کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میرا رب ناراض ہو جائے گا؟ کبھی یہ بھی سوچا کہ میں یہ کام کروں گا تو رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے؟ اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو گیا تو وہ بندہ برباد ہو گیا. کبھی یہ نہیں سوچا؟ ہمارا دین پیچھے ہوتا ہے، باقی ساری چیزیں آگے ہوتی ہیں. صحابہ کرام کا دین آگے ہوتا تھا، باقی چیزیں ساری پیچھے چلتی. کوئی تھوڑا جا ذہن بنتا پہ بھئی اساں بھی انیار کرساں ہیں، اج دے بعد دین نو پرائورٹی دینی، اہمیت دینی ہے. کرسو نا انشاءاللہ. اللہ اکبر. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. مقام بڑا اعلیٰ مقام ہے، لیکن یاد رکھیے گا ان کے مقام کی وجہ سے ان کی شہادت کو بنیاد بنا کر باقی صحابہ کو گالیاں دینا یہ انتہائی کبھی حرکت ہے، یہ غلط ہے. باغ فدق کو جو ہے ایشو بنا کے سیدنا ابو بکر عمر و عثمان کو ان کو جو ہے گالیاں دینا، تبرہ کرنا، یہ انتہائی غلط ہے، غلیظ ترین حرکت ہے. ان کو برا کہنا، کافر کہنا یہ کفر ہے. اس لیے یاد رکھیے باغ فدق کا واقعہ، اس کے لیے میں تفصیل ٹائم نہیں ہے ورنہ تفصیل کرتا. مختصر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم نبیوں کی جو جماعت ہے نا، ہمارا مال وراثت نہیں بنا کرتا. جنہوں کوئی تھوڑا جہا انفارمیشن ہے نا باغ فدق دے بارے وہ سمجھ گیا اس میں کیا آکھنا چاہتا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب تقاضا کیا، ابو بکر صدیق نے ان کو بتایا کہ آپ کے ابا نے مجھے بتایا تھا کہ نبیوں کا مال وراثت نہیں بنا کرتا، لہذا یہ وراثت نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیوں اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حق لینے سے جو ان کے ذہن میں تھا حق، اس سے دستبردار ہو گئیں. پھر حضرت عمر کا دور آیا، عثمان کا دور آیا، حضرت علی کا دور آیا. کسی دور میں بھی اس کا تقاضا حضرت فاطمہ کے ورثاء نے بھی نہیں کیا. ہوتا ہے نا بھئی چلو ماں کا حق تھا تو بیٹے لے لیں، لیکن کسی نے نہیں کیا. سب کو پتہ تھا بھئی اس میں اب حق نہیں ہے. بہرحال لمبی چوڑی تفصیل ہے، کبھی انشاءاللہ اس پر تفصیلی بیان کریں گے. اس کے بعد آج ہے 8ویں محرم، کل ہے 9ویں اور 10ویں محرم پرسوں، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یاد رکھیے گا کہ 10ویں محرم جو یوم عاشورہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن کو جو مقام ملا ہے نا، اس دن کی جو فضیلت ہے وہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہے. یہ بڑی غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے. یاد رکھیے گا اللہ نے یہ، میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں یہ اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. غنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے غنیت الطالبین. اس میں انہوں نے ایک باب باندھا ہے، ایک ٹاپک لیا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے یوم عاشورہ کی وجہ تسمیہ.
یعنی عاشورہ کے دن کی نام رکھنے کی وجہ، اس کی فضیلت کی وجہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے پھر ترتیب لکھی ہے۔ انہوں نے فرمایا جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا تھا اس دن بھی 10ویں محرم تھی، جب ان کی توبہ قبول ہوئی تھی 10ویں محرم تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا تھا، عذاب آیا تھا، اس کے بعد آپ کی کشتی جودی پہاڑ کے ساتھ لگی تھی، یہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں جب ڈالا گیا 10ویں محرم تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب بحر کلزم سے کراس کر کے گئے تھے اور پیچھے فرعون غرق ہوا تھا، یہ بھی 10ویں محرم تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اور بھی بہت ساری وجوہات لکھی ہیں۔ ایک اور گل کرا نا، نویں نہیں، وہ تو پہلے لکھ گئے، تواڈے سامنے کرن تو تواڈے ذہن حیران ہوئے سن۔ انہاں یہ گل بھی نال لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بھی 10ویں محرم ہے۔ حضرت آ جانا 12 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول۔ حضرت جو ہے ان کے امام مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی صاحب جو ہے فتاوی رضویہ میں انہوں نے لکھا ہے 8ویں ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، انہوں نے لکھا ہے۔ میں اپنی کتاب کی بات نہیں کر رہا، ان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور اکرم میں اپنی بات نہیں کر رہا، حوالہ دے رہا ہوں، حوالہ۔ انہوں نے غنیت الطالبین میں جہاں پر انہوں نے ٹائٹل باندھا ہے باب کا کہ وجہ تسمیہ یوم عاشورہ کا، تو اس کے اندر یہ بات انہوں نے لکھی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بھی 10ویں محرم ہے، انہوں نے لکھا ہے۔ حقیقت ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہا، آپ حوالہ کہیں گے میں حاضر ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بات مختصر یہ ہے کہ جو 10ویں محرم ہے نا، اس کی فضیلت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ مدینہ کے جو یہودی ہیں نا وہ روزہ رکھتے تھے 10ویں محرم کا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یار ان سے پوچھو یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اس کو اللہ نے نجات دی تھی فرعون سے، اور فرعون غرق ہوا تھا، دشمن غرق ہوا تھا، تو قوم کو جو نجات ملی تھی تو شکرانے کے طور پر ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ روزہ رکھتے ہیں 10ویں محرم کا شکرانے کا، تو میں موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ لگتا ہوں، وہ بھی اللہ کے نبی، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، لہٰذا آئندہ سال میں بھی روزہ رکھوں گا 10ویں محرم کا۔ پھر فرمایا خالف الیہود، یہودیاں دی مخالفت کیتی کرو، انہاں دے نال مشابہت اختیار نہ کیتی کرو۔ اے داڑھی مننا ہی انہیاں دی مشابہت ہے، ذہن وچ رکھنی ہے گل ہے، داڑھی مننا بھی انہیاں دی مشابہت ہے، کفار دی مشابہت ہے۔ بہرحال فرمایا خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کیا کرو، مشابہت نہ کیا کرو۔ پھر فرمایا آئندہ سال اگر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہا تو میں 10ویں کا تو روزہ رکھوں گا، ساتھ 9ویں کا ملا لوں گا یا پھر 11ویں کا ملا لوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے لیے بھی یہی سنت رائج ہو گئی، چل گئی کیا کہ ہم نے 10ویں کا بھی رکھنا ہے، نفل روزہ ہے، لازم نہیں ہے لیکن نفل ہے، ثواب ہے، 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ اگر 9ویں کا ملا لیں سنت پہ عمل ہوگا، یا پھر 11ویں کا ملا لیں، لیکن 2 رکھنے ہیں، صرف 10ویں کا نہیں رکھنا کیونکہ یہودیوں کی مشابہت ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ انہیں یار کوئی کم بھی کسی دی مذہبی نشانی بن جائے، آخری بات، کوئی کام بھی کسی کی مذہبی علامت بن جائے، نشانی بن جائے، ان کی جو ہے مذہبی نشانی ہو، تو اس کو ترک کرنا لازم ہے، اس کا چھوڑنا لازم ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو سمجھاتا ہوں، محرم کے 10 دنوں میں، بالخصوص محرم کے 10 دنوں میں کالے کپڑے پہننا یہ ایک مخصوص طبقہ اور ایک مذہب کی نشانی ہے۔ پتہ ہے نا آپ کو کن کی نشانی ہے؟ پتہ ہے نا؟ ٹھیک ہے، یہ ان کی نشانی ہے۔ تو ہمارے علماء نے یہ بات بتائی کہ بھائی ان دنوں کے اندر آپ کالے کپڑے نہ پہنیں تاکہ ان کی مخالفت ہو اور واضح پتہ چلے کہ یہ سنی مسلمان ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز بھی ہے، دساں
بعض لوگ یہ فیروزہ پہنتے ہیں انگوٹھی میں دانا، فیروزہ، پتہ ہے یہ کیا چیز ہے، کس سے منسوب ہے، کس چیز سے اس کی نسبت ہے؟ فیروزہ جرے پائیے دن مینوں نہیں پتا، میں تو مسئلہ بیان پہ کریں نا، بعض لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں بھئی ہمیں ہٹ کیا ہے، میں نے کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا، میں ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ فیروزہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں مسجد نبوی کے مصلی پر جس بدماش نے، مجوسی نے، آتش پرست نے شہید کیا تھا، اس کا نام تھا ابو لولو فیروز، وہ فارسی تھا، ایران کا تھا، یہاں سے ایک باقاعدہ پلین کتاب وہاں پہ گیا تھا، عبداللہ بن سبا کی اس کتاب، پورا ایک پلین بنا کے گئے تھے، تو اس نے فجر کی نماز میں حضرت عمر کو شہید کیا تھا۔ پچھلے جمعے پہ یہ تھوڑا سا واقعہ بیان کر دیا تھا میں نے، تو مختصر یہ ہے کہ یہ، اچھا اگلی بات، اسی ابو لولو فیروز کا ایران کے اندر آج بھی مزار موجود ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کریں، نہ ہو جو سزا آپ متعین کریں میں حاضر ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا آج بھی موجود ہے، تو اسی نسبت کے ساتھ اس پتھر کو، اس پتھر کا نام تھا فیروزہ، تو یہ اہل تشیع حضرات جو ہیں یہ بیچارے اسی نسبت کے ساتھ عمر کی دشمنی میں، اسی نسبت کے ساتھ یہ دانہ گرین رنگ کا جو فیروزی کلر کا ہوتا ہے یہ پہنتے ہیں، اس لیے یہ ان کی مذہبی سائن ہے، علامت ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے اجتناب ضروری ہے۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا، خالف الیہود، یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں تو ہم 2 روزے رکھیں گے، پھر اسی طرح یہ ہمارے لیے سنت بن گیا، جو ساتھی رکھ سکیں تو بہت بڑے ثواب کی چیز ہے، بڑے ثواب کی چیز ہے، اللہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ باقی میری آپ سے منت ہے، درخواست ہے کہ شہادت حسین کو ایشو بنا کر باقی صحابہ کو گالیاں دینا، تبرہ کرنا، یہ انتہائی خطرے والی بات ہے، اللہ کی لعنت اور ناراضگی کا مستحق بننے والی بات ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔